رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا ہے۔ پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا، ہمارے لیے شام کو ختم سحری سے شروع۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے، الرفث الی نسائکم، یہ یہاں اصل بات ہے۔ لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ اکبر۔ ان کو پہلے ذکر کیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم، اور تم ان کے لباس ہو۔ چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ، الا تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی، خاوند کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک ثانیہ ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں، میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی، کہ تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا۔ لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچی کو قتل کر دی، نہ کوئی گولی ماری نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی۔ تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت۔ وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے۔ ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا۔ جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے۔ بیٹے کے ذمے، جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے۔ اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے۔ بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے واسطے خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھیں۔ بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا،
ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں، بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے، اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے۔ تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج، تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی، تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے، اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے۔ کچھ چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، مولوی خالد صاحب جوانی میں ہی چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دی؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی۔ کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس، 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر۔ لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہے۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے، تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمے ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمے ہے۔ پھر لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہ آپ کے اور لباس میں کوئی چیز داخل نہیں، کوئی ہے میرے جسم میں اور ایک تنکا، ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں، ایسی ان 2 رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا، پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی۔ ازواج مطہرات میں 2 گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ گواہ، نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کا نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں۔ تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے، تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھائی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چبھتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ،
نہ عائشہ کہا نہ ابنت ابی بکر کہا، ابنت ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی کے لفظ میں خامند بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں۔ روز اس کا، میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی صحت۔ ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی۔ حرث ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے کانٹ چھانٹ کر، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں۔ یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں، عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے۔ یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو، یا گالیاں نکالو، یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی۔ میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر، اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو
ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ. تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں، ایک ایکڑ میں. تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ، پانچویں تک ہم جماعتی تھے، پانچویں بعد وہ پڑھائی. تو مجھے دیکھ کر کہنا مولانا صاحب کی ویکھ رہے ہو؟ میں کہ یار اے کپا ویکھ رہے ہیں، ایتھے دانا ہویا، ایتھے کوئی نہیں ہویا، پھر ایتھے ہویا، پھر ایتھے کوئی نہیں ہویا. وہ اندر آیا اور اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا. مولانا صاحب میں نے تسی ایک پانی لایا، 2 پانی لیندے تے سارے ہو جان. میں کہتے ہیں کیوں میں پتہ لگ گیا؟ میں ساری زندگی کیتا کہ یہ میں نے نوکر کو بلایا، میں نے کہا اس کو کتنے پانی لے گئے؟ کہ جی ایک لایا. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفہم باہلہ. سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کا بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ ہو، لطف ولیتلطف، نرمی، ایسا رویہ جو اندر جا کے اتر جائے. بیٹا مہربانی کرنا. مولوی محمد حسین صاحب میرے ساتھی ہیں، بچپن گرامین میں اکٹھے پڑھے. آج تک وہ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، 70 سال کا ہو گیا. تو یہ ایسی شنی بدعات ہیں. تو بیٹا یہ میرا خیال تھا 10-15 منٹ لگا کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن وہ جو واقعہ ہوا نا اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. تو اچھے بننا، بیویوں کے ساتھ اچھے. عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا. عائشہ دوڑ لگائیں. اللہ اکبر، کمال ہے یار. کئی سال گزر گئے، پھر عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان. حبشہ کے لوگ آئے، مسجد میں تماشا کر رہے تھے، سوڈان کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولا عائشہ آؤ تمہیں یہ کھیل دکھاؤں. پیچھے کھڑا کر کے یہاں تھوڑی رکھوا کے خود بلا کے کہا یہ کھیل دیکھو کیسا ہے. کچھ عرصے بعد حبشہ کے لوگ آئے، وہ بھی اسی طرح وہ خنجروں سے کھیلتے تھے. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا کھیل دیکھنا ہے. آپ نے کہا آ جاؤ. اور اس دن وہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہ کریں تو کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. کہ نہیں یا رسول اللہ میرا جی نہیں بھرا. تو آپ اپنی ٹانگوں کے پریشر کو بدل رہے تھے. ایک ٹانگ کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے، پھر اس کو فری کرتے تھے، دوسری پہ سہارا لیتے، جب تک اماں جی نے نہیں کہا آپ پیچھے نہیں ہٹے. تم تو کیف عاملہم پڑھ رہے ہو، تمہارے لیے تو حجت تمام ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سبق پڑھانا، مولوی بننا، تقریریں کرنا، طارق جمیل کی طرح خطیب بن جانا، یہ کون سے ایسے جان جوکھوں کے کام ہیں. رویوں کو بدلنا اور رویوں کے سامنے اپنے آپ کو توڑ دینا، یہ انسانیت کی معراج. تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس کا کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید. ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے. تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں. تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید. بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لنڈن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایک نو تاپے قبرے سٹ کے آیا 36 سال دا پتر ہوئے تے بندہ انہوں قبرے پا دے، جگر چاہیے برداشت کرن واسطے. ایک ڈیل کر لو، بریڈ فورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے. کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم. تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا.
کتنا بڑا سودا ہے۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ 2 جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹھ، ایک ہوتا ہے میڈیا کر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں کیسی ہیں؟ ذواتا افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مُدْحَامَّتَانِ، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہیں۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔ اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا ہے جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت کو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت لے گا، تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا۔ وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں۔ تو ایسے وہ اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں گے۔ جب آپ 2-3 چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا، جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تو نے نمک کم کر دیا، تو مرچاں زیادہ پات دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سبزی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی، موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، گن کے بتائے۔ جیسے چھوٹے دکاندار کہتا ہے جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہیں، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے، ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے سینے چڑھاتے ہیں،
تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ. فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا یہ ناخن ہیں پانچوں، کسی ناخن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، تو اس ناخن کے برابر چیز سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی. تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی ہے. الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنة لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے. وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا. جنت میں ایک نور چمکے گا. لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا. ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ایسے ہوا میں درخت ایسے جھومتے ہیں. ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں. قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے کہ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے. اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے نے اٹھاؤ تو پھر بناؤ. اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑ گئی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. کن فیکون، ہو گیا. 33 سال پہ عمر آپ کے فل سٹاپ ہو جائے. 33 سال پہ فل سٹاپ. 6 نبیوں کی صفتیں. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما حوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت، عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام. جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں. اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا. اور یہ ٹائم کے ساتھ گستے ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جنت میں پھر واپس کر دے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا. تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال پہ فل. ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ اسٹل سٹینڈ ہو جائے گی. اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا. اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے. یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوتا ہے کر دیا پہ اشارے میں بچوں رنگ نہ نظر آ جائے کالا. اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی. حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے. وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا ہو، پیشاب سے بھرا ہوا ہو؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائیں؟ وہ کیا سکھ ہیں جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں. یہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور. جردن،
مرد ہیں یا عورتیں، سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا، شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح۔ اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن امرد، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھویں ہوں گی، یہ ہلکی سی یہ مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اللہ سزا دے، رکھو داڑھی تو پتہ کوئی نہیں، جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ جعادن، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور یہ ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی۔ اور جو اللہ لباس پہنائے گا، جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی تو اٹھاواں گی کیوں ایسے، بچے نہ مر جائے، تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا۔ وزن تو ایک مخلوق ہے نا، دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا، تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا، تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے۔ تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا۔ اور مردوں کے بال جعادن، گھنگریالے یہاں تک، مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتی ہے آنکھ۔ میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطف، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے، یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے۔ یہ مصنوعی بال لگاتی ہو نا تم لمبی کرنے کے لیے، وہ اور کوڑیاں لگ دی ہوں، تو نہ کریا کرو، اپنی اصل سے رہا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے، وہ دور سے پتہ لگ جاتا ہے کرم علی نے اتنے لایا یا کوئی بلا آ۔ جنت میں کیا ہوگا، یہ میرے بازو دیکھ رہے ہیں سارے آپ مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے، یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا؟ کہ اللہ کی قسم وہ قیمت سے اوپر کی چیز ہے۔ ریحانۃ تحتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا، اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح نہیں، اونچے اونچے محل ہوں گے، اور 1 سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا۔ کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، کن فیکون اللہ طاقت دے دے گا۔ ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے، ایسی شراب یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل۔ ایک ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پئیں گے، خود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، اور ایک وی 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 وی، جتنے وی لگا دو ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی، وہ کون ہوں گے؟ ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور۔ وہاں ساقی اللہ ہوگا، کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے ہیں، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔
ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ فرولو جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتنے سایہ ہے، کتنے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع الیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو؟ جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب میں پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا،
23 نومبر 1972. یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا. اور میری عمر کتنی؟ 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا. تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی. وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی. یہ میرے باپ کی دعا مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، طلبہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاث. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی، اہلہ و مالہ و اولادہ. عربوں میں یہ رواج تھا، جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی، اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال، وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی. اور تیسرا فرمایا عمل بھی. تو یرجع اثنان و یبقى واحد. 2 تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے. یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے. تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا. میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے تو علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو گیا تو ان کو وہاں دفن کر دیا. تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر. تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں. تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ. اللہ، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ. اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا. ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی، اور اس کا ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ. تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ. تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا تو وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے. جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی. تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی. تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے. تو جب عمل اچھا ہوتا ہے تو آگے ایک پورا نظام ہے. دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا. تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اب آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے. تو بھرائی ہوتی رہی
مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنیادی جو اعمال دیے ہیں عبادت کے، اس میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وہ لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس پر اس کی موت آ جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ امام ابو زرع ایک محدث ہیں، ان پر موت کی کیفیت طاری تھی اور وہ بے ہوش تھے، تو ان کے پاس 2-3 محدثین بیٹھے تھے، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب ان کو کلمہ کیسے یاد دلائیں۔ حکم ہے جب کسی پر سکرات طاری ہوں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کرو، اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو علم کی بھی عجب شان ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور یہاں سند انہوں نے آدھی پڑھ کے اور خاموش ہو۔ ابو زرع بے ہوش پڑے، تو منذر بن شازان تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند سے اس حدیث کو پڑھا کہ حدثنی ابو، مجھے پہلا نام بھول گیا ہے، عن ابی عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور وہ بھی خاموش ہو۔ اب ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ابو زرع کہ مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورۃ فاتحہ یاد ہے۔ یہ ہمارے تو اب یہ جو علماء طلبہ ہیں ان کو حدیثیں یاد کوئی نہیں ہیں، فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تم نے سورۃ فاتحہ یاد۔ ہاں، تو اب دونوں نے حدیث کی سند ادھوری پڑھ دی اور وہ بے ہوش پڑے ہیں، تو ان کی اللہ نے زبان چلا دی۔ پہلے نے ضحاک بن مخلد، دوسرے نے منذر بن شازان، تو یہ ان کی سند ایک درجہ اوپر تھی، تو یہ بے ہوشی میں بولنے لگے حدثنی ابو عاصم۔ پہلا جو 2 نام تھے وہ ان کے استاد نہیں تھے، ان کے استاد اس سے بڑے تھے۔ حدثنی ابو عاصم، آنکھیں بند ہیں، بے ہوش ہیں، عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب، اور پہلے 2 محدثین نے یہاں آ کر سند روک دی تھی، تو انہوں نے آگے پڑھی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور موت آ گئی۔ ادھر کلمہ پڑھا، حدیث بیان کی پوری سند کے ساتھ، اور موت آ گئی۔ تو سب سے پہلی دولت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ یہ اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے الصلاۃ، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اس کے بعد ہے حج۔ اللہ کے نبی نے روزے کو جس طرح بیان فرمایا ایسے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جس طرح آپ نے روزے کو پیش کیا ایسے کسی عمل کو پیش نہیں کیا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک دم کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو وہ سارے پیچھے دیکھنے لگے، ادھر دیکھنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ پھر سب نے نظریں گھمائیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے جو آپ کو اللہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ حملہ کے لیے آ رہا ہے تو ہم تیاری کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے اوحی نزل، کیا وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قد جاءکم رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی اس کی عظمت کو بڑھا کے جیسے آپ نے روزے کو بیان کیا، اتنا کسی عمل کو نہیں بیان کیا۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے دین میں تحریف کی، وہ کبھی گرمی میں آتا تھا کبھی سردی میں آتا تھا، تو انہوں نے گرمی کے روزے سٹاپ کر دیے اور سردی میں فکس کر دیے اور 10 دن بڑھا دیے کہ یہ ہم نے تبدیلی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم 10 روزے اور رکھیں گے۔ وہ 40 روزے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، جو افطاری میں کھا لیا اور
پھر کل افطاری، ان پہ تراویح کی نماز کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن جس کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے اور 70 سال کا بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، اور بغیر سمجھے یاد کی جانے والی کتاب دنیا میں ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ ہمارے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، آج کے عرب بچوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے ہاں سے وہ جو اصل عربی ہے وہ مٹ گئی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب جو 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر اس کی آیات ہیں، ان کو اس طرح یاد کرنا کہ زیر زبر کی غلطی نہ آئے۔ اور رائمنڈ میں جب میں پڑھتا تھا تو حفظ کا بھی شعبہ تھا، تو جو بچہ حافظ ہو جاتا تھا اس کا یہ امتحان ہوتا تھا کہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا اور کوئی غلطی نہیں آئے گی، پھر اس کو حفظ کی سند ملتی تھی۔ اگر وہ ایک دن میں نہ پورا کر سکا یا ایک دن میں پورا کیا، ایک غلطی بھی آ گئی تو اس کو سند نہیں ملتی تھی۔ اس طرح سنائے کہ پورے قرآن میں ایک غلطی زیر زبر کی نہ ہو۔ یہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح یاد کی جائے، بغیر سمجھے یاد کی جائے، کسی لفظ کے مطلب کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھیں، لہذا ان میں تراویح کی نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں ہوتی۔ اور ہمارا بچہ بھی حافظ، بوڑھا بھی حافظ، سندھی بھی، پنجابی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سب اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے 2 مطلب ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی یاد کرنا چاہے آسان کر لیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی اس سے نصیحت لینا چاہے تو بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں رات کو تراویح کی نماز ملی اور ہمیں سحری اور افطاری ملی۔ شروع میں 3 روزے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا شعبان کے بعد، تو روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے بنی اسرائیل پر تھا، افطاری سے افطاری۔ اور روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ افطاری کھا کے اگر آنکھ لگ گئی 1 منٹ کے لیے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چراتے تھے، تو کافی مشقت کا کام ہے، تو اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے گھر میں؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں پڑوسیوں سے کچھ مانگ کے آتی ہوں۔ تو وہ اس کے لیے گئیں کہ کوئی میں اپنے خامند کے لیے افطاری اور اپنے لیے سامان لے کر آؤں۔ وہ لیٹے اور تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ ادھر ان کی بیگم تھوڑا سا لیٹ ہو گئیں، سورج غروب ہو گیا، افطاریاں ہو گئیں۔ جب وہ اندر آئے تو کہنے لگے ہلک تجبنا سرما کے بیٹے تو مارا گیا۔ تو ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارا دن وہ ہماری طرح تو نہیں پیزے کھا کے سحری کرتے تھے، تو کھجور کھا کے سحری ہوتی تھی یا جو کی خشک روٹی لی اور سحری ہو گئی۔ تو اب سارے دن کا روزہ اور سارا دن اونٹ چرائے اور شدید بھوک کی حالت، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جو میرے رب کا حکم۔ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا یہ کیا ہوا؟ قیس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آج ان کی افطاری رہ گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ بھوک پر ہی روزہ رکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل گھٹ گیا کہ میری امت پر اتنی مشقت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتار دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ میرے نبی ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کی امت افطاری بھی کرے سحری بھی کرے، دونوں ٹائم کھائے، اور جب کالا دھاگا سفید دھاگا